نبی کی یہی ہدایات ہے، نبی کی یہی کڑہن تھی، نبی کا یہی جذبہ تھا، میں جو چیز دے رہا ہوں امت اس کو قبول کر لے، میں جو قرآن لے کر آیا امت اس کو اپنا لے، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں امت اس کو حاصل کر لے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑہن تھی۔ آج امت اس سے غافل ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، چندہ کر کے کھلا سکتے یا نہیں کھلا سکتے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ جھنڈیاں لے کر جس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ اور زور زور سے نعرے لگاتے ہوئے چوراہوں کے اوپر پھرتے ہیں، یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے معلوم کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج امت اس سے غافل ہے اور رسومات اور بدعات کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم فيعمل بهن قلت أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي فعد خمسا قال اتق المحارم فتكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس بما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت الموت. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ابھی ان قریب ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا جیسے ہی آغاز ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی، اور جو چیزیں اسلام میں ممنوع اور منع ہے، اور یہ تمام چیزیں ربیع الاول کے نام سے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اس واسطے امت کو صحیح شعور اور صحیح علم حاصل کر لینا چاہیے، ہمیں کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے خرافات، بہت سارے غیر شرعی اعمال وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے ان کا تعلق نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ اسلام سے ہے۔ اس واسطے ہمیں پورا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کو بتانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے اور عشق کو ظاہر کرنے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم بھی غیروں کی طرح شور شرابہ کرتے پھرے، غیروں کی طرح جس طرح ان کے تہواروں میں ناچ گانے ہوتے ہیں ہم بھی اس طرح خوشی میں ناچ گانے کرنے لگے، غیروں کی طرح جس طرح ان کے تہواروں میں ڈی جے لگتا ہے ہم بھی گلی کوچوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر ڈی جے لگا کر ناچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی تعلیمات کے خلاف کام ہے۔ آپ جن چیزوں کو لے کر آئے اور جس پاکیزہ شریعت کو امت تک لا کر پہنچائے ان کے خلاف یہ چیزیں۔ اس واسطے میں خاص طور پر ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے دلوں میں عشق نبی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جو ربیع الاول کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اے میرے نوجوانوں، نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرو لیکن سلیقے کے ساتھ۔ اس کا بھی ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محبت کر کے محبت کو ہمیں سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اس واسطے ہم غیر ضروری کام نہ کریں، اور خاص طور پر کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی خود سے کھلاتا ہے، خود سے پلاتا ہے، لیکن ربیع الاول کے اندر دیکھتے ہیں کہ چندہ کر کے لوگ کھلاتے ہیں۔ کتنی معیوب بات ہے، کتنی گئے گزری بات ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ کھلائے، آپ پلائے، لیکن یہ عمل تو نہ کرے کہ چندہ کر رہے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، کوئی چندہ کر کے نہیں کھلاتا، ذاتی پیسوں سے کھلاتا ہے۔ اور امام الانبیاء، امام الرسل، ان کے نام پر کھلایا جا رہا ہے چندہ کر کے، گھر گھر کھٹکا مار کے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا چیز سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا اور غیر ضروری چیزوں کے اندر پڑ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ ہمارے لیے جان سے پیاری ہونا چاہیے، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات ربانی لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اس کو ہم جی سے لگائے اور دل سے لگائے، یہ چیز ہم کو اصل میں لینا ہے، اور یہی ہے اصل۔ اور صرف ہم ایک مہینے کے لیے، صرف ماہ ربیع الاول کے لیے پکے سچے مسلمان بن جائیں، صرف ایک مہینہ نعرے تکبیر لگاتے پھرے، 11 مہینے نہ نبی کا ذکر ہو، نہ نبی علیہ السلام کی فکر ہو، نہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی طرف کوئی توجہ ہو، تو مجھے بتائیے یہ کون سا انصاف ہے؟ ظلم ہوا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک مہینہ محبت، 11 مہینے بے رخی، 11 مہینے بے اعتنائی، 11 مہینے بے توجہی، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ محبت کا دکھلاوا ہے، یہ محبت کے نام پر غلط چیزوں کو پھیلانا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے امت کو محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بہت پاکیزہ ہے، بہت عمدہ ہے، ان تعلیمات کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میرا خاص تعلق بنے، اس کے لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ یہ جو حدیث خطبے میں پڑھی گئی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت اہم پیغام اس حدیث کے اندر دیا گیا ہے۔ 5 زرین نصیحتیں، 5 قیمتی نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کون اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ نبی کی یہی ہدایات ہے، نبی کی یہی کڑہن تھی، نبی کا یہی جذبہ تھا، میں جو چیز دے رہا ہوں امت اس کو قبول کر لے، میں جو قرآن لے کر آیا امت اس کو اپنا لے، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں امت اس کو حاصل کر لے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑہن تھی۔ آج امت اس سے غافل ہو چکی ہے۔ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، پھر فرمایا فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ باتیں میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ فیعمل بہن، فیعمل بہن، معلوم یہ ہوا جس کی زندگی کے اندر عمل ہے، جس کی زندگی کے اندر قرآنی ہدایات موجود ہے، جس کی زندگی کے اندر نبوی تعلیمات موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین منشے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یا یہ فرمایا تم عمل کرو اور پھر اس کو کون دوسروں تک پہنچائے گا؟ عمل کر لینا کافی نہیں ہے، فرمایا کہ عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ او یعلم من یعمل بہن، اس واسطے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات سننے والے جو سن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں
تو جن تک بات پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس واسطے اگر اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے، اگر لیکن کم توفیق ملی ہے تب بھی ہمارے علم میں جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کر رہے ہو یا زندگی میں عمل کم ہے تب بھی دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو، یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، وہ باتیں مجھے سکھا دیجئے، وہ ہدایات مجھے سکھا دیجئے۔ یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں۔ آج امت کے اندر بھی اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، چندہ کر کے کھلا سکتے یا نہیں کھلا سکتے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ جھنڈیاں لے کر جس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ اور زور زور سے نعرے لگاتے ہوئے چوراہوں کے اوپر پھرتے ہیں، یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے معلوم کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج امت اس سے غافل ہے اور رسومات اور بدعات کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ سیکھتے تھے، فرمایا سکھا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا ہے، آپ کی نصیحت دے دیجئے۔ انا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں فاخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انتہائی شفقت، انتہائی محبت اور انتہائی تعلق بتانے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاخذ بیدی، ابو ہریرہ فرماتے فعد خمسن، پھر 5 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا دین کی بات اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کے اندر ہردرمی نہ ہو، ضد نہ ہو، تکبر نہ ہو، انانیت نہ ہو کہ مجھے تو معلوم ہے، نہیں مجھے تو معلوم ہے سامنے والے پر اثر کب پڑے گا، میں جب انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے سامنے بات پیش کروں گا تو وہ اس کو قبول کرے گا۔ میں ایک مار 2 ٹکڑے کر دوں نہیں مانے گا سامنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سے بڑا کوئی کافر ہے، کوئی سرکش ہے، اس کے سامنے بھی محبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، مان لو، بس یہی پیغام میں لے کر آیا ہوں، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اللہ کی جانب جب بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ بات کرو، لوگ سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فعد خمسن، 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تم نے نماز تہجد نہیں پڑھی، اشراق بھی نہیں پڑھی، چاشت بھی نہیں پڑھی، اوابین بھی نہیں پڑھی، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کیا، لیکن حرام سے تم بچتے ہو تو تم زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس واسطے کہ حرام سے بچنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا حکم ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ آدمی کو حکم دیا گیا اپنی آنکھوں کو
حرام چیزوں کے دیکھنے سے روکو۔ آدمی جب اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حکم دیا گیا حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جب وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ عبادت گزاروں میں سب سے بڑا بن جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کھجور پیش کیا گیا، انہوں نے کھجور کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اب یاد آیا کہ یہ کھجور جو میں نے خرید کر لایا تھا وہ مال ذرا صحیح نہیں تھا۔ جیسے ہی معلوم ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالی، خے کر کے اس کھجور کو نکال دیا۔ ایک کھجور جو کسی مشتبہ حالت میں یا کسی غلط طریقے سے وہ آیا ہوا ہو، وہ میرے پیٹ میں چلا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اتنی احتیاط، اتنا تقوی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے غلام نے دودھ پیش کیا، دودھ پی لیے، بہت بھوک لگی تھی۔ غلام نے کہا، غلام سے پوچھا کہ دودھ کہاں سے لائے؟ کہا کہ کچھ بکریاں بہت دور چر رہی تھی اور میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ وہ زکوٰۃ کی بکریاں ہیں۔ اب زکوٰۃ وہ تو مستحقین کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے، تو لہذا میں نے وہ دودھ لے کر میں یہاں آ گیا۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا خے کر دی، پورا کا پورا دودھ نکال دیا، ایک گھونٹ بھی اندر نہیں رکھا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، آدمی کی کڑی نگرانی ہو اس کے اوپر، تاکہ ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں حرام کا نہ چلا جائے یا کوئی کپڑا ہمارے بدن پر حرام کا نہ آ جائے، ورنہ اللہ عبادت قبول نہیں فرماتے، عبادات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک بندہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری معتبر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اتنے لاکھ خرچ کر کے آیا، اللہ کہتے ہیں تیرا آنا مبارک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں لبیک میں حاضر ہوں، اللہ کہتے ہیں کیوں حاضر ہوا؟ تیرا حاضر ہونا ہمیں پسند نہیں ہے، اس واسطے کہ تو جو پیسہ سواری پر خرچ کر کے آیا وہ حرام کمائی کا تھا، بدن پر جو اوڑا ہوا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، اور تیرا جسم بھی حرام کمائی سے پلتا ہے، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی، تو لہذا اس نصیحت کے اوپر ہمیں سے ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تعلیمات کو سیکھیے، سیرت معلوم کیجئے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پرکھ پیدا کیجئے، اور علمی شعور بیدار کیجئے، اور عمل کے اوپر آمادہ ہو جائیے۔ یہی ہے اصل تعلق۔ صرف دعوتیں کر لینا، صرف گھروں پر جھنڈیاں لگا لینا، صرف بلند بلند تکبیر نعرے تکبیر لگا لینا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے نبی نے کیا فرمایا، نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کی ہدایات کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو چلاؤں، اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھالوں، یہ ہے اصل محبت اور یہ ہے اصل تعلق۔ تو لہذا یہ ایک نصیحت ہے، اور اسی طرح 4 نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ اسے ہم آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔
پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، ممنوع چیزوں سے، اللہ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت گزار بن جائیں، سب سے بڑے عبادت گزار، تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے بچنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا فرمائیں، پکی محبت پیدا فرمائیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کے لائے ہوئے طریقے وہ زندگی کے اندر اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to